آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی۔ آج جمعہ ہے یعنی کالرز ڈے۔ آپ اپنے مسائل بیان کریں گے، تجاویز دیں گے، سوال پوچھیں گے، جو چاہیں گے کریں گے اور ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پہلے کالر ہیں راحیل اشر کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی اپنے وسعت اللہ صاحب اور شاہزیب جیلانی صاحب، آج بات اسٹارٹ کروں گا کہ جی پانی کے لیے ٹینکر چاہیے، گیس کے لیے سلنڈر چاہیے اور بجلی کے لیے سولر چاہیے۔ یہ ہمارا کراچی والوں کے ساتھ میرا سوال ہے، یہ بتائیں کہ ڈھابے جی لائن کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی رمضان آ رہا ہے بس ہو جائے گی، عید آ رہی ہے بس ہو جائے گی، بقرعید آ رہی ہے بس ہو جائے گی۔ میں آپ کو شاہزیب صاحب میں نے لکھا ہوا ہے جنوری میں 9 دن بس ہو کے بند رہی، فیبری میں 11 دن، مارچ میں پھر 9 دن، اپریل میں شروع میں ان کے 7 دن، پھر 25 اپریل سے لے کے 14 مئی تک لائن بند تھی، پھر کھل گئی، پھر عید سے پہلے 21 تاریخ کو پھر بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا، پھر بسٹ ہو گئی لائن، پھر مسئلہ۔ دیکھیں پانی کا مسئلہ ہمارا ہے یہاں، بجلی دیکھیں پورے شہر میں، ہم تو چلیں اللہ کا شکر ڈیفینس پہ رہتے ہیں، ہماری تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، پر ہمارے پاس جو آبادیاں ہیں وہاں پہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہارڈلی دن میں 5 سے 6 گھنٹے لائٹ آتی ہے۔ تو دیکھیں کراچی کی بیسک نیسیسٹی آپ پوری نہیں کر سک رہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کا سمجھ میں نہیں آتا، آن لائن اپلائی کرتے ہیں، 11 مئی سے اپلائی کیا ٹینکر نہیں، انہوں نے جب سے پانی آنا شروع ہوا ہے صبح 8 سے رات 10 بجے تک ٹینکر چلتے ہیں اور عید کے دن بھی نہیں بند کیے، ورنہ عید کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ وہ ٹینکر ہمیں نہیں مل رہے، کہاں جا رہے ہیں، کس کو دیے جا رہے ہیں یہ نہیں پتا۔ سی او صاحب سے ٹائم مانگے تو وہ تو اتنے مصروف ہیں وہ ٹائم ہی نہیں دیتے۔ آخری بات کروں گا، دیکھیں جی بلاول صاحب وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مرسو کراچی نہ مرسو، تو دیکھیں کراچی والوں کو نہ مرسو تو کراچی والے کدھر مرسو، کہاں جا کے کراچی والے مرے؟ نہ آپ بجلی دیتے ہیں نہ آپ پانی دیتے ہیں، یہ پورا مافیا ہے جس میں سٹی گورنمنٹ بھی ہے، سندھ گورنمنٹ بھی ہے، ٹینکر مافیا، واٹر بورڈ مافیا، اربوں روپے یہ ہم سے کما رہے ہیں۔ آخری بات کروں گا، دیکھیں تھوڑا سا ہم بھی اس فیلڈ میں ہے تو معمولی سی انویسٹیگیشن وہ جو ہوتے ہیں جو کرتے ہیں ریسرچ کر لیتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی انفارمیشن آئی ہے وہ آپ کے ساتھ آخری میں شیئر کر رہا ہوں کہ جی اگر 28ویں ترمیم پاس نہ ہوئی اور بلاول صاحب یہی کرتے رہے مرسو کراچی نہ مرسو، تو پھر یہ سیٹ اپ پورا ختم ہو کے محسن نقوی کی قیادت میں 3 سال کے لیے کانسٹیٹیوشن جو ہماری کورٹس ہیں وہ ان کو ویلیڈیٹی دیں گی اور ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ 3 سال کا سیٹ اپ بنائیں گے۔ تو میرا مین سوال ہے کہ بھئی کچھ تو رحم کھائیں ہمارے اوپر، مرسو کا نعرہ مار کے کچھ تو کریں کراچی والوں کے لیے، یا ہم اسی طرح پانی اور بجلی کے پیچھے مرتے رہیں گے اور پاگل ہوتے رہیں گے۔ شکریہ جی۔ راحیل صاحب، آپ آواز سن رہے ہیں میری؟ پہ ہوں جناب، یہ جو آپ نے 3-4 منٹ میں سمرائز کیا ہے کراچی کے مسائل کو، اس میں سے کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں برسوں سے نہیں معلوم؟ اس میں نیا کیا ہے؟ دیکھیں نیا تو ہے، پر اگر یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں نا کراچی یونیورسٹی نہیں، اس میں راحیل صاحب جو آپ نے بیان فرمایا 4 منٹ میں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ دیکھیں نئی بات کوئی نہیں، پر ہماری سفرنگ بڑھ رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنی سفرنگ جو ہے، تھینک یو سو مچ۔ محمد عقیل صاحب ہیں کراچی سے۔ جی سر، اچھا سر جی، میرا نادرا سے ایک کمپلینٹ تھی کہ میری وائف کا 1 سال سے شناختی کارڈ انہوں نے بلاک کر دیا بغیر کسی ریزن کے۔ ہوا یہ کہ میری وائف کا شناختی کارڈ ان کی بینک کا لنک کی وجہ سے ہم نے میگا سینٹر ڈیفینس سے بنوایا تھا، وہ انہوں نے انٹری میں غلط کر دیا لنک میں۔ اب اس شناختی کارڈ کے ساتھ ہمارے بنے ہوئے 10 سال ہو گئے، ہم پورے پاکستان بھی گھومے، ہم عمرے میں بھی 6-7 بار گئے، حج پہ بھی آئے۔ اس کے بعد ان کی بہن کا ویریفائی کرنے کے لیے بولا آپ اپنی وائف کو لے آئیں، اب ان کا ویریفائی کرنے کے لیے انہوں نے ان کو بھی کلیئر نہیں کیا، میری وائف کا بلاک کر دیا۔ 1 سال سے میں پورے کراچی کے تمام میگا سینٹر میں گھوم چکا ہوں، ہر جگہ جا کے۔ اب لاسٹ انہوں نے کہا عوامی مرکز میں کل میں گیا ہوں تو انہوں نے ایک نئی چیز بتا دی کہ بھئی آپ کا تو بلاک ہو گیا ہے، اب آپ کے لیے انٹیلیجنس والی انکوائری کریں گے، اس کے بعد وہ شناختی کارڈ ڈاکومنٹ۔ سر ہم نے عمرے پہ جانا، نہیں آپ وہ چھوڑ دیں، اب وہ وہ ویزا کیا ہے ہمارے پاس، ہم تمام ڈاکیومنٹ پیدائش سے لے کے 2 سائل ایوری تھنگ اور ایجوکیشن کے ڈاکیومنٹ بتا دیے، ہم کلیئرنس کہاں جائیں؟ مجھے بتائیں، میں 1 سال سے خوار ہو رہا ہوں ٹھیک ہے، بغیر کسی ریزن کے لیے۔ عقیل صاحب، یہ آپ نے اپنا جو ذاتی مسئلہ بتایا، اس سلسلے میں آپ فرمائیے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ لوگ نادر میں ایسی خوار ہو رہے ہیں سر، میں اکیلا نہیں ہوں، میں نے ساتھ میں دیکھا بہت لوگ ہو رہے ہیں اسی طریقے سے خوار۔ ٹھیک ہے، نادرا والے اگر سن رہے ہیں تو سنوائی کریں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ایکچول کیس کیا ہے، نادرا نے کس بات پہ آبجیکشن لگایا ہے، بہرحال
پبلک کی اگر دشواری ہے اور ہزاروں لوگوں کا مسئلہ ہے تو انہیں ظاہر ہے دھیان دینا چاہیے۔ روز خان صاحب ہیں بنیر سوات سے۔ جی سر، ہلو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ سر جی، آج کل تو جنگ کی باتیں ہے، ہر جگہ پہ ٹی وی پہ جو چیزیں ملتی ہے، لیکن غریبوں کا کسی کو پرسان حال نہیں ہے، خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا میں جو غربت کا اندازہ ہے وہ آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے لائن نہیں لگا سکتے، تو کبھی کبھار چکر لگایا کرے ہمارے یہ پختونخوا میں۔ اور پھر جو پریارٹیز ہے ہمارے جو رولنگ پارٹیز کی، میں 2-3 چیزوں کا صرف آپ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جی، ہمارا بنیر جو ڈسٹرکٹ اسپتال ہے اور جو ہمارا تحصیل ہاسپٹل ہے، پرویز خٹک صاحب نے توڑا تھا کہ ہم اس کو نیا بنا رہے ہیں، انہوں نے اس کا لوہا بیچ دیا۔ آج کل وہ ہاسپٹل، دونوں ہاسپٹل ایسے کی ویسے پڑے ہیں، 4 وزیر اعلیٰ اس کے بعد گزرے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی برادری کا ایک صحافی ہے لحاظ علی، انہوں نے کچھ دن میں لنک بھی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ، ایک ڈیٹا پیش کیا ہے کہ ہمارے پاس صرف پختونخوا میں 53,000 گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں کے لیے 80,000 ڈرائیور ہے اور سالانہ 10 ارب روپے کا پیٹرول پیتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ جو ایک جو بیوروکریٹ ہے ان کے پاس 10 گاڑیاں ہیں۔ یہ صوبائی حکومت کی بات کر رہے ہیں یا اوور آل بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں صوبائی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ ہمارا جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں 120 ارکان ہے، ان 120 ارکان کے لیے 1200 ملازمین ہیں۔ اس طریقے سے جو یونیورسٹیز ہے ان کا جو فارمولا ہے کہ جو ایک پروفیسر ہوتا ہے اس کے لیے ان کے ساتھ 3 ملازمین ہونا چاہیے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں ایک پروفیسر کے ہیڈ کے اوپر 10 ملازمین ہیں۔ یہ جو تماشا بنا ہوا ہے، واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 2013 میں ہمارے جو بنیر ہے آخری اسکول 2013 میں بنا ہے، اس کے بعد کوئی ایک اسکول نہیں بنا ہے سر۔ جو ہمارے روڈوں کا جو بدحالی ہے، جو برا حال ہے، جو ہاسپٹل میں جائیں، روڈوں کا، نالیوں کا، تو سر پتہ نہیں کس کو اپنا یہ درد سنائیں، بس آپ لوگوں کا فون تھا تو کر دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی سن لے ہماری یہ غربت کی کہانیاں۔ روز خان صاحب تھینک یو کہ آپ نے تصویر کشی کی۔ شاہ زیب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یار عموماً ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں زیادہ تر تو کراچی کے بارے میں ہوتی ہیں، سندھ کے بارے میں ہوتی ہیں، لیکن میرا یہ بلیف ہے کہ پورا ملک جو ہے وہاں پہ ہر جگہ پہ یہ ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں۔ آج کل گلگت بلتستان میں فوکس ہے کیونکہ وہاں پہ انتخابات چل رہے ہیں، اور اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کراچی میں شاید سندھ میں زیادہ ہوں گے چیلنجز، لیکن جیسے بنیر کی یہ بات بتا رہے ہیں کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے وہاں پہ جن مسائل کی نشاندہی کی ہے انہوں نے۔ تو کہنے کو پھر وہی ہے نا کہ ہم رو پی لیتے ہیں، ایک دوسرے سے دکھ درد بانٹ لیتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ بالکل۔ اور ابھی میں چترال سے ہو کے آیا ہوں تازہ پچھلے ہفتے، وہاں ایک پوری سڑک ہے جو مین سڑک ہے جو چترال سٹی سے لے کے شندور تک جاتی ہے، اچھی خاصی تھی 10 سال پہلے تک، تو کسی کو ٹھیکہ دینا تھا تو پوری سڑک اکھاڑ دی گئی۔ اب کسی کو ٹھیکہ جو ہے وہ دیا گیا، وہ نہیں بنا سکا، تو اب پھر جو ہے وہ NHA نے بجری ڈال دی ہے، کہیں سڑک کے ٹکڑے بنا دیے ہیں۔ مثلا چلتی ہوئی سڑک اکھاڑنے کے بعد آج 10-12 سال ہو گئے ہیں، اور بس وہ لوگ جو ہیں مٹی اور دھول میں اٹے ہوئے ہیں، پوری کی پوری جو پورا کا پورا ضلع تقریباً۔ تو یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ ٹھیکہ FWO کو تو نہیں گیا ہے؟ نہیں، ابھی NHA کے پاس ہی ہے۔ ہاں NHA کے پاس۔ اور تو بس دیکھیں یہی ہے گڑبڑ گھوٹالہ پورے ملک میں، آپ دیکھ لیں تو جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں، جو فنڈنگ ہے، وہ عملاً کتنی لگتی ہے کہ عوام کو کچھ آسانی ہو، اور پیسے کہاں جاتے ہیں یہ ہمارا المیہ ہے، اس میں نہ شفافیت ہے، نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور اسی لیے پھر لوگ جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں پورے ایک پروسیس سے، پورے ایک انسٹیٹیوشن سے،
جو بھی جیسی بھی جمہوریت ہے، آئین ہے، مایوس ہوتے ہیں کہ جب ڈلیور کچھ نہیں ہوتا اور ٹاپ پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بار بار اس سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے سینس آف ایلینیشن بڑھتا ہے، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ یار لوگ حب الوطنی کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے. نہیں، حب الوطنی کا مظاہرہ ٹوٹی ہوئی سڑک پہ کر تو رہے ہیں وہ. یونیورسٹی روڈ جو ہے پہلے تو جو صوبائی حکومت کے منظور نظر ٹھیکیدار ہیں ان سے امید تھی کہ وہ بنا دیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ نہیں 4 سال میں بنا سکے تو اب تنگ آ کے FWO کو ٹھیکہ دیا گیا ہے. تو یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے معاملہ. مظہر علی شاہ صاحب ہیں کراچی سے. جی سر. السلام علیکم. بھائی صاحب. ہاں، میں سب سے پہلے تو ہمدردی ہے وسط صاحب کے یونیورسٹی روڈ ان کے ساتھ چترال بھی پہنچ گئی، تو اس کی ہمدردی. نہیں، چترال جا کے بھی مجھے ایسا لگا جیسے میں یونیورسٹی روڈ پہ رہ رہا ہوں. یونیورسٹی روڈ پر ہی رہتے ہیں کیونکہ میں بھی اس پہ رہتا ہوں، تو اس لیے ہمارے دکھ سانجھے ہیں. اچھا، یہ عید کے پروگرام بہت اچھے رہے آپ لوگوں کے، ریکارڈڈ جو بھی تھے. اس سے عید سے پہلے جو ہے، اچھا سب سے پہلے تو جیلانی سب کو خوش آمدید، وہ اچھے لگ رہے ہیں آج. اچھا، عید سے پہلے ایک پروگرام تھا، یہ جو ڈیفینس میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا اپنا، ایک ڈالے نے جو مارا تھا آلٹو کو، تو اس پہ آپ لوگوں نے پروگرام کیا، اور اس میں یہ بھی مینشن تھا کہ اس پہ ایک جعلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، یہ میری کیونکہ میرے ساتھ پیش آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے جو گاڑی جا رہی ہو اس پر آپ کی گاڑی کا نمبر پلیٹ لگی ہو. یہ کراچی میں ایسے ہی ہو رہا ہے. جی. پچھلے 10-15 دن پہلے میرے موبائل پر مجھے ای چالان موصول ہوا کہ جناب جو آپ نے سیٹ بیلٹ جو نہیں باندھی ہوئی پیسنجر سیٹ پر، اس کے لیے 10,000 روپے کا چالان ہے. اور یہ ایک بھیج دیا، آلٹو گاڑی ہے میرے پاس، اس کا فوٹو اور یہ سب نمبر پلیٹ. تو میں نے حسب معمول جو ہر والد کی طرح میں نے بیٹے پہ چڑھائی کر دی، یار تم لوگ چیک نہیں کرتے ہو. تو اس نے تو جنریشن زی ہے نا، اس نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو ہماری گاڑی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. دیکھا کہ نمبر ہماری جو اصلی نمبر پلیٹ ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے ایشوڈ ہے، اور وہ اس پہ جعلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے. اور مزے کی بات ہے وہ بھی آلٹو ہے، اور یہ گلشن میں گھوم رہی ہے. گلشن کے جو برج ہے اس کے اوپر اس کا چالان ہوا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ جو 1915 ان کا میرا خیال نمبر ہے کمپلین سینٹر کا، وہاں پر کمپلین کی. میں نے کہا جناب یہ میرے پاس آئی ہے اور یہ تو گاڑی میری نہیں ہے، نمبر پلیٹ ہی جعلی ہے. تو انہوں نے کہا 2 دن ہمیں دیں، آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. 2 دن کے بعد انہوں نے مسئلہ حل کر دیا اور وہ جو ہے چالان واپس لے لیا. میں نے کہا دیکھیں بھائی جان، یہ گلشن میں ہی گھوم رہی ہے، آلٹو گاڑی ہے، اور وہ آئندہ کوئی بھی کرائم کرے گا یہ تو میرے کھاتے میں آئے گی نا. وہ مرڈر کر کے بھاگ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ جائے، تو کہنے لگا جناب ہم ٹریفک والے کے پاس آپ کی جو کمپلین رجسٹرڈ ہو گئی ہے اور باقی آپ انتظار کریں. تو یہ آپ کے تھرو یہ بات کرنی تھی کہ آپ کے پاس بھی میری کمپلین رجسٹرڈ ہو جائے گا، اللہ خیر چلا، اور آپ لوگ بھی اپنی گاڑیوں کے نمبر چیک کرتے رہیں. تو یہ ہوتا ہے. ایک اور مجھے ایک اور تھوڑا 2 منٹ دیجیے گا. تو پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ میں نے تو مجھے بڑی خوشی، 3 دفعہ میں نے سنا کہ یہ جو سیکورٹی ناکا لگا ہوا تو لوگوں نے اس کو توڑ دیا. یہ دیکھیں، یہ جو بھی یہ جو اپنے ہیں ہمارے نمائندے جو حکمران، ان کے لیے ہمارے دل میں نہ کوئی محبت ہے نہ کوئی جگہ ہے. تو ہم لوگ اتنی دھوپ میں آدھا 1-1 گھنٹہ ان کا انتظار کیوں کریں؟ 50-50 گاڑیاں مفت کے پیٹرول میں وہ نکلتے ہیں اور ہم لوگ دھوپ میں سڑتے رہتے ہیں. تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی کوئی کاکروچ پارٹی جنم لے لے، تو کوئی انڈیا کی طرح، تو کوئی یہ جنریشن زی ہمارے پاس 60% ہے، کم از کم کوئی یہ ان کا کوئی علاج تو ہو، ورنہ تو کوئی علاج نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں، غم و غصہ، فرسٹریشن کی عکاسی جو ہے وہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابل پڑتا ہے نا. ظاہر ہے کہ اگر کوئی سیکیورٹی پروٹوکول کو بریچ کرے گا اس کے اپنے امپلیکیشنز ہیں، کبھی کوئی غلط کام بھی ہو سکتا ہے، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن عمومی طور پہ میں نے بھی دیکھا، وہ سب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، چینلوں پہ بھی بہت چل رہا تھا، اور اوور آل جو رسپانس تھا پبلک کا وہ اس کو ویلکم کر رہے تھے کہ اچھا ہوا آپ نے بریچ کیا یہ جو بھی ٹریفک کا پروٹوکول لگا ہوا تھا. یہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جس طرح ابھی انہوں نے بھی کہا کہ لوگوں کے دلوں سے کوئی دعائیں نہیں نکل رہی ہوتی ہیں. یہ جو پورا ایک شاہانہ لائف سٹائل ہے، یہ جو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے، اس کے ساتھ ایک ایروگنس بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں.
جب آپ لمبا عرصہ اقتدار میں رہتے ہیں تو اس دن بھی بات ہو رہی تھی، تو آپ کی دنیا بالکل الگ ہو جاتی ہے، اور جو نیچے جو کیڑے مکوڑے عوام جو ہے اس کے دل میں کیا ہے، وہ غصہ پنپ رہا ہے، ایٹ واٹ پوائنٹ وہ ابل پڑے گا، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یس بالکل۔ مسز حمید ہیں کراچی سے، جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی مجھے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں شہر کو تو کھنڈر بنا دیا انہوں نے، لیکن دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں یہ لوگ، اتنا جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ آ کے نا، بڑی بری بات ہے۔ سب عوام کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں IMF کے کہنے پہ یہ لوگ عوام پہ اتنا ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ لوگ چاہیں تو ہمیں IMF کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ سارا مشکل جو ہے یہ بیچاری غریب عوام کے اوپر آتا ہے، ٹیکس ہے، ہر چیز کی مشکل ہے۔ ہمارے اتنے بل آتے ہیں، اتنے ہم ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ہمیں سہولت کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ سارے سیاستدان اور جو ہے یہ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہیں، MNA MP سارے وزیر وغیرہ، اگر یہ لوگ چاہیں تو ہمارا یہ قرضہ تو لے ہی نہیں سکے، وہاں سے نہ لیں، اپنے لوگوں پہ لگائیں۔ مجال ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت پڑے۔ مشرف نے بھی تو سارا قرضہ ادا کروایا تھا، کیسے کر دیا تھا؟ اب ان کو بھی چاہیے، اگر یہ لوگ عوام کے ہمدرد ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ کام کریں یہ لوگ، ورنہ سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمدرد تو ہے ہی نہیں عوام کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسز حمید۔ یہ میرے لیے خبر ہے کہ مشرف نے سارا قرضہ ادا کر دیا تھا۔ مجھے جہاں تک یاد ہے ہر حکومت نے قرضہ لیا تو ہے، لیکن سارا کیا آدھا قرضہ بھی کسی نے ادا نہیں کیا ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ٹیکس لیتے ہیں اور کام کچھ نہیں کرتے، یہ بات درست ہے۔ آج نہیں بلکہ کل FBR نے بتایا، ایک جو فیڈرل میٹنگ ہو رہی تھی بجٹ کے سلسلے میں، کہ کوئی 81,000 سے زائد بینک اکاؤنٹس ہیں جن میں 720 ارب روپے پڑے ہیں، اور ان اکاؤنٹ ہولڈرز نے جو ٹیکس ریٹرنز فائل کیے ہیں ان میں زیرو انکم دکھائی گئی ہے۔ یہ حالات چل رہے ہیں۔ واہ، تو بس ہاں، اختر خان ہری پور سے، جناب اختر خان صاحب۔ سر جی یہ جڑا اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اسی چھوٹے جی دکاندار آسانی اتنی آمد نہیں ہے کہ ٹک شاپ ہے اس کا بھی ٹیکس ہو سی۔ اچھا جی، عرض ہے کہ جڑی میں بھی آج تھوڑے طرح خبر پڑھی ہے تے وہ آخدے نے کہ تساں رجسٹر کراؤ تے 2,000 روپے سالانہ ٹیکس دے دیو۔ ہن 2,000 کوئی بڑی وڈی گل تے نہیں ہے، یا ہے؟ یعنی سالانہ کتنا؟ 2,000۔ اچھا اینا تے ٹھیک ہے نا؟ وہ اتنا اگر یعنی کس ایک بندے دی اگر مہینے دی کتنی آمد ہوا ہے؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تہاڈی 20 لاکھ تک آمدن ہے تے تانوں اینا ٹیکس دینا پائے گا، فکس دینا پائے گا، تے او دے بعد تسی سہولت نال کم کرو، کوئی ٹیکس والا تانوں تنگ نہیں کرے گا۔ نہ 20 لاکھ نہیں جی، آسانی 20 لاکھ آمد نہیں ہے۔ چلو جو بھی ہے 2,000 کٹ سکتے ہو جیبوں یا نہیں؟ نہیں کٹ سکتے؟ سال دا 2,000 بھی نہیں کٹ سکتے؟ تقریباً وہ سال نہ کٹ سکتے ہیں، پینشن ہی اتنی نہیں۔ ہاں لیکن کٹ سکتے پر دل نہیں کرتا، یہی وجہ ہے۔ بڑی مہربانی تہاڈی، یہ عام دکاندار کی یہ صورتحال ہے۔ نہیں وہ دیکھیں، ہاں کچھ بھی ہوگا ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا ہے۔ ہاں نہیں آنا، کتنے بھی آپ بھلے ہاں کم پیسوں پہ کہنا کہ یار آ جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں یہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پیسے تو جو کم گئے ہیں لیکن دیں گے وہ نہیں۔ پھنس گئے، ہاں نہیں دیں گے بس۔ حافظ سعد گجر ہیں لودھرا سے، جی حافظ صاحب۔ جی سر میں لائن پہ ہوں۔ ہلو، جی فرمائیں حافظ صاحب۔ جی سر جی، آپ کو آواز آ رہی ہے تو بات کریں۔ جی السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام، جی بات کیجئے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، آپ آن ایئر ہیں، بات کریں۔ بھائی سر وسط اللہ خان صاحب، میں آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔
سر آپ کا میرا صرف ایک سوال یہ جو حکمران بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں کیا یہ عوام سے ڈرتے ہیں؟ اگر یہ عوام سے محبت کرے تو عوام ان کو سلام نہ کریں سڑکوں کے کھڑے ہو کے ایک گاڑی لیں ایک اسپورٹ لیں اور اپنا سفر کریں؟ اتنا پروٹوکول اتنا پٹرول خرچہ جو عوام کو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ میرا سر یہی سوال ہے آپ سے. آپ کیا زید گیلانی صاحب اس کا کچھ وضاحت کر سکتے ہیں؟ بس سو سائنس سر. ہاں جی ہم سب وی آئی پی پروٹوکول کے ڈسے ہوئے ہیں, صرف آپ اکیلے نہیں ہیں. ابھی ایک اور صاحب تھے جنہوں نے کال پہ یہی جو ہے نوحہ کہا تھا, جو کہ ظاہر ہے کہ حقیقت ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے اس کا؟ بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. ذرا اٹھ کے میں جمعہ کا دن ہے, آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. اگلی کال ہے راول پنڈی سے, محمد شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. بھائی صاحب جی بات کیجئے. جی سر, میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا سر, سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام برائیاں صرف کراچی میں ہی ہیں, پنجاب میں کوئی برائی نہیں ہے؟ آپ بتائیں. ٹھیک ہے, پڑھا لکھا دیکھیں جی سر, ذرا سی بات ہوتی ہے پنجاب میں اسکول کالج سب بند, ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ٹھیک, اسکول بند 10 دن کے لیے 8 دن کے لیے, ٹھیک ہو گیا. اور ستھرا پنجاب کی بات کرتے ہیں تو آگے دکھاتے ہیں, ہم دکھاتے ہیں کتنا ستھرا پنجاب ہے, باتیں کرتے ہیں. یہ ایئر ایمبولینس جنہوں نے سروس شروع کی, بتائیں کتنے مسافر لے کے گئی ایئر ایمبولینس کے ذریعے, کیا خرچے نہیں ہوتے ہیں؟ آپ غریب عوام پہ تو کہتے ہیں کہ 25,000 روپے مہینے کا ٹیکس دے دیں, وزیر خزانہ صاحب نے تو کہہ دیا, چلیں جی ٹیکس بھی دے دیں گے غریب دکاندار. اب آپ یہ بتا دیں کہ ان کے جو جہاز ہیں وہ کس لیے, وہ اپنے چیزیں کیوں نہیں بیچتے ہیں؟ غریبوں سے کہتے ہیں اپنی پراپرٹیاں بیچیں نا یہ لوگ, غریبوں سے تو کہتے ہیں. دکاندار کو کبھی انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں اتنا لون دے رہے ہیں, اتنی بڑی فائل بنتی ہے اس کے لیے جس کا اندازہ نہیں ہوتا, اتنی گارنٹیاں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ظاہر ہے درست ہے. اور ابھی میں ایک ڈان میں سٹوری پڑھ رہا تھا, شاہزیب آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی وہ, کہ لاہور جم خانہ اس کا سالانہ کرایہ ہے 5,000 روپے. جی 5,000 روپے ہاں سالانہ کرایہ؟ جی لاہور جم خانے کا, پورے لاہور جم خانے کا؟ ہاں واہ, پورا یہی ظاہر ہے. تو یہ حالات ہیں. ٹھیک ہے, اور بس بندہ کیا کرے؟ دیکھیں صاحب لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, ان کے آرام کا خیال کرنا ہم پوری قوم کا ہمارا فرض ہے کہ ان کو جو ہے نا سہولت میسر ہو. آخر اتنا محنت کرتے ہیں, ملک چلاتے ہیں, بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو ہم ہیں ہی اسی لیے نا تاکہ ان کی جو سیر و تفریح ہے, ان کی جو انٹرٹینمنٹ ہے, ان کے جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں, گولف ہے, سنوکر ہے, وہ متاثر نہ ہونے پائے نا. دیکھیں انگریز جو ہے کچھ اچھے ٹریڈیشنز یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے, انہیں قائم و دائم رکھنا اس قوم نے اس کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. اور بہت اچھی بات ہے, خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہیں تو کوئی وہ ہے نا, سندھی میں کہتے ہیں سستا ہے. پاکستان میں کوئی طبقہ تو سکون سے ہے نا, کم از کم سکون سے ہے, کوئی تو ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید خوش ہو. اتنا بڑا بھی ملک, اتنا برا بھی ملک نہیں ہے کہ ہر آدمی بے چین ہے, کوئی لوگ تو سکون سے ہیں, یہ بات اچھی ہے. کوئی لوگ. محمد عمر صاحب ہیں کراچی سے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی سر میں دو ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ابھی جو 25,000 روپے جو ہے چھوٹی بڑی دکانوں پہ ٹیکس لگایا ہے, ہاں, اور دوسرا گلگت بلتستان کے الیکشن کا. جی سوال یہ ہے کہ کراچی 65 سے 70% ٹیکس ادا کرتا ہے. آپ اس پورے شہر میں نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ سڑکیں ہیں, نہ پارک ہے, نہ رول آف لا ہے, نہ ٹریفک کنٹرول ہوتا ہے, گھنٹوں لوگ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں. یہ حال پورے سندھ کا ہے, بلوچستان کا ہے, کے پی کا ہے, 4 شہر پنجاب کے چھوڑ دیں, سرائی کی بیلٹ میں چلے جائیں, ایک برا حال ہے. اور اب آپ جو ہیں وہ 30 لاکھ دکانوں پہ ٹیکس لگانے جا رہی ہیں. 17 ارب ڈالر اس ملک کے حکمران طبقے پر ہر سال خرچ ہوتے ہیں. 7 ارب ڈالر آپ IMF سے لے کے پوری قوم کی جو ہے نا ایسی تیسی پھیل دیتے ہیں. یہ کیسے ملک چلا رہے ہیں ہمارے یہاں پر لوگ بھائی؟ اس ملک کا عام آدمی جو سفر کر رہا ہے, جس مصیبت میں نا, ہاسپٹل بھی نہیں ہے یہاں پہ علاج معالجے کے لیے, بڑی دعوے تو کرتے ہیں دونوں پارٹیاں بڑی جو ہیں, اور جو تیسری دن کے رہنما جیل میں بیٹھے ہیں 3.5 سال, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہے.
تو بھائی اس ملک کے عوام کی حالت پہ آپ رحم کریں. اس ملک میں لینڈ ریفارمز لے کر آئیں. اس ملک میں قرض لے, کوئی دنیا کا ملک چلا قرض لے کر, انڈسٹری لے کر آئیں یہاں پہ, زراعت کو بھی انڈسٹری میں تبدیل کریں تاکہ یہ ملک اپنے صحیح ٹریک پر چل سکے. دوسری شکایت مجھے گلگت بلتستان کے الیکشن پر میڈیا سے ہے کہ 3 بڑی پارٹیاں جن کو عوام نے بار بار آزمایا ہے, اور 2 ان میں سے وہ پارٹیاں ہیں جو 2 اور 3 دفعہ اپنی باریاں لے چکی ہیں. انہوں نے کیا کیا گلگت بلتستان کے لیے؟ خود عمران خان کی پارٹی نے اور نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ وہاں اور بھی جماعتیں الیکشن لڑنے میرے بھائی جو نیچے سے آئے. اگر یہ جو قلم کار ہیں, یہ جو میڈیا ہے, نئی سوچ کو جگہ نہیں دیں گے, نئے نظریات کو جگہ نہیں دیں گے, جو حقیقی معنوں میں مڈل اور لوور مڈل کلاس کی پارٹیاں ہیں ان کو آپ کے چینلز پر, تمام چینلز پہ, میری مراد آپ سے نہیں ہے, تمام چینلز پر ایک لائن کی خبر نہیں ہے, اور ان کے جلسوں میں ہزاروں لوگ ہیں. میں نے خود اس سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, اس کے بعد بھی یہ بات کر رہا ہوں. تو بھائی یہ کون سا, یعنی کہ ایک طرف تو حکمران بھی ایسے ہی ہیں, دوسری طرف میں کہہ سکتا ہوں قلمکار بھی ایسے ہیں, میڈیا کے بالکان بھی ایسے ہیں, کیا یہ صحافی بھی ایسے ہیں؟ دنیا کی لڑائی جو ہے وہ قلم سے لڑی گئی ہے. آپ پورا یورپ اٹھا کر پڑھ کے دیکھ لیجیے, عقل اور دانش سے لڑی گئی ہے لڑائی, اور جو ہے مڈل کلاس کے دانشوروں نے اس لڑائی میں ان محنت کش عوام کا ساتھ دیا ہے, اور وہ لڑائی پھر ایک انقلاب میں تبدیل ہو گئی ہے. مگر ہمارے یہاں افسوس ہے کہ ایک لائن کی خبر نہیں لگاتے. بس سر مجھے یہی کہنا تھا. شکریہ جناب. تو جو پہلا پوائنٹ تھا ان کا, یہ اس بارے میں تھا, یہ جو فکس ٹیکس آسان اسکیم کی بات ہو رہی ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کرو مگر ٹیکس کیوں لگا رہے ہو, ٹیکس کیوں, اور ریٹیل پہ کیوں لگا رہے ہو نا, یہ ان کا شکوہ تھا نا. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت لوگ جو رونا روتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سیکٹرز ٹیکس میں نہیں آ سکے, ریٹیل اس میں سے ایک ہے, دوسرا ریئل اسٹیٹ ہے, ایگریکلچر ہے, باقی بھی کچھ ہیں. نہیں شاہزیب, سب پہ لگائیں, تم پہ بھی لگائیں, مجھ پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہاں, تو یہ تھوڑا سا انفیئر ہے نا, مطلب میرا خیال کہ اس پہ تو شاید بحث ہو سکتی ہے کہ کتنا لگایا جائے. اگر یہ زیادہ لگا رہے ہیں تو شاید کم لگایا جائے, لیکن یہ کہنا کہ نہ لگایا جائے تو پھر کیسے چلے گا ملک؟ مطلب پوری دنیا میں ہر سیکٹر جو ہے وہ اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے نا ممالک میں, تبھی وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اس طرح تو بات نہیں بنے گی. اگر میں جس سیکٹر میں کام کر رہا ہوں میں بولوں جی میرے سیکٹر کو چھوڑ دیں, ہاں باقی ادھر ادھر سے آپ جمع کریں, تو یہ تو بات نہیں بنے گی. باقی جو گلگت بلتستان والی انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جیسی سرکار ہے, جیسے الیکشن ہوگا, میڈیا بھی ویسے ہی کوریج کرے گا. اور کل بھی ہم نے بات کی تھی اس پہ وسعت, ہم بھی جو کوریج دیکھ رہے ہیں چینلوں کی حد تک, تو جو بڑی پارٹیاں ہیں, ان کے جو بڑے لیڈرز ہیں پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, وہ اپنی تقریریں کر رہے ہیں, وعدے کر رہے ہیں, وال ٹو وال کوریج چل رہی ہے. حالانکہ 10 سے زائد پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں, ہے نا, 10 سے زیادہ. اور کل بھی آپ نے ہی بلکہ سوال کیا تھا ہمارے جو 2 نمائندے تھے گلگت سے, اسکردو سے, کہ بھائی وہاں پہ جو لوکل پلیئرز ہیں, لوکل لیڈرشپ ہے, اس کے بارے میں بتائیں. تو میڈیا بھی شاید ان کو کور نہیں کرتا. ہمارا بھی obsession وہی جو 2-3 بڑی پارٹیاں, 2-3 بڑے لیڈرز ہیں, ان پہ ہی ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ حالانکہ لوکل لیڈرشپ جب تک نہیں ابھر کر سامنے آئے گی, وہ اونرشپ نہیں لے گی, اس کے سب سے زیادہ وہاں پہ اسٹیکس ہوتے ہیں, تو بات آگے نہیں بڑھے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے, بالکل نہیں چاہتا, کہ بس ہمارے بالکل نہیں چاہتا. اور کل یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ لوکل لیڈرشپ میں ابھرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا اسے ابھرنے نہیں دیا جاتا. دیکھیں نا, یہ چیزیں ہمارے جو اسلام آباد سے جو چلاتے ہیں ملک کو, وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فارمولا ہے, وہ چلتا آ رہا ہے, یہی کامیاب ہے. لیکن اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم جو نیچے کے لیول پہ بے چینی ہے وہ آخر ابھر کے وہ سامنے آ رہی ہے نا. آپ دیکھیں آزاد کشمیر کی ہم بات کریں, پچھلے 4 سال میں 4 پرائم منسٹر چینج ہوئے ہیں, اور میوزیکل چیئر ہے وہاں پہ. وہ کہتا ہے کہ جی میں ہٹ کے میں پرائم منسٹر بنتا ہوں, آپ میری کیبنٹ میں آ جاؤ. وہ کہتا ہے آپ اسپیکر بن جاؤ. اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم پھر لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ سب اسلام آباد سے مینیج ہو رہا ہے, تو ہمارے اصل نمائندے کب آئیں گے, وہ یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیسے یہاں پہ مسئلے حل کریں گے. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے
سونر اور لیٹر گلگت بلتستان میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر اسی طرح سے روش رہی الیکشنز کے حوالے سے تو اس سے کوئی بہتری نہیں ہونے والی. ایک بریک لے لیتے ہیں, کالز کا جاری ہے. ویلکم بیک. کالرز ڈے ہے. ملک امداد صاحب ہیں ملتان سے. جی ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں جی؟ جی فرمائیں. اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے, چاہے مذاق میں سمجھ لیں چاہے حقیقت میں سمجھ لیں. اچھا یہ جو سولر پلیٹیں ہیں نا, ان پہ تو ٹیکس لگ گیا ہے, تو وہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اپنا یہ جو کپڑے وغیرہ ہم دھوپ میں ڈالیں گے نا, تار پہ ڈال لیں, چارپائی پہ, کسی چیز پہ ڈال لیں, اس سے بھی عوام کو ٹیکس دینا ہوگا. اچھا, اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سانس لینے پہ بھی وہ اپنا ٹیکس لگا رہے ہیں, تو وہ سانس کون گنے گا؟ وہ گھڑی پہ دیکھ لیں گے بھی 1 منٹ میں ایک آدمی 100 یا 60 اپنا سانس لیتا ہے, تو اس پہ بھی ٹیکس لگا رہی ہے گورنمنٹ. جی ٹھیک ہے بھائی, یہی میں نے کہنا تھا. ہاں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں موجودہ بجٹ میں نہ سانس پہ ٹیکس لگ رہا ہے, نہ دھوپ میں کپڑے سکھانے پہ ٹیکس لگ رہا ہے. ہاں اگر یہ حالات ایسے ہی رہے تو ہو سکتا ہے اگلے سال یا اس سے اگلے سال اس پہ غور کیا جا سکے, لیکن فی الحال اس بجٹ میں آپ بے فکر ہو جائیں, دونوں چیزوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا ہے. سید ذیشان ہے کراچی سے. آپ سے صرف ایک التماس یہ کرنی تھی, اگر آپ ہمارا یہ میسیج حکومت تک پہنچا دیں جی کہ ہماری تنخواہ اس کے پینشن وغیرہ جو ان کی ہوتی ہے 15 سے 20 ہزار روپے ہوتی ہے, تو جو آپ بڑھاتے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ 10% وہی پینشن 20,000 والے کو ہی دے رہے ہیں, اور وہی پینشن آپ جو ہے 3 لاکھ والے کو بھی دے رہے ہیں, کوئی پرسنٹیج. ہاں یہ ظاہر ہے کہ جن کی پینشن کم ہے ان کی پرسنٹیج زیادہ ہونی چاہیے لاجیکلی, اور اس بجٹ میں ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جن کی پینشن کم ہے کم سے کم اتنی پینشن تو ہو کہ وہ زندہ رہ سکیں پورا مہینہ باعزت طریقے سے. بالکل. نیکسٹ کالر کون ہے؟ اچھا یار یہ 2 کالیں جو آئی ہیں, ایک ملک امداد صاحب, وہ تو خیر مزاحیہ انداز میں بات کر رہے تھے, طنز کر رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ تکلیف بیان کرنے کا جو الٹیمیٹ ایکسپریشن ہوتا ہے وہ طنز ہی ہوتا ہے. اور دوسرے یہ پینشن والے تھے ذیشان صاحب, تو آپ کے کیا وچار ہیں شاہزیب جیلانی صاحب؟ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا جب وہ بات کر رہے تھے ملتان والے ہمارے کالر, کہ یہ مزید آئیڈیاز دے رہے ہیں ہماری اکنامک ٹیم کو کہ کہاں پہ مزید ٹیکس جو ہے وہ لگ سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ہم نے اس ہفتے جن 3-4 ایکسپرٹ سے بات کی بجٹ کے حوالے سے, پیٹرولیم لیوی کی بات ہوئی, سیلز ٹیکس کی بات ہوئی, انکم ٹیکس کی بات ہوئی, مختلف اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ہمارے بجلی کے بلوں میں لگ کے آتے ہیں, مطلب کتنا نچوڑیں گے عوام کو نا. اور اسی کی عکاسی ہے جب یہ کالز اس طرح کی آتی ہیں کہ بھائی اب سانس لینے پہ بھی لگا دو, کپڑے سکھانے پہ بھی ٹیکس لگا دو, کیونکہ جہاں پہ آپ کو لگانا چاہیے وہاں تو آپ کے پر جلتے ہیں اس طرف جاتے ہوئے نا. وہ جو آپ کا ایک پورا ایک انڈسٹریز ہیں اتنی بڑی بڑی, آپ کے ایلیٹ ہیں, آپ کے دوسرے ادارے ہیں, اس طرف تو آپ جا نہیں سکتے, تو ادھر ہی آ سکتے ہو. تو یا آئی تھنک اس وقت وسط میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سانس پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں بجٹ سے پہلے کہ اس میں مزید کیا آتا ہے عام عوام کے لیے, مزید کیا مصیبتیں آتی ہیں. اور یہ ہم نے سنا, پورا ہفتہ سنا ہم نے اپنے ایکسپرٹ سے کہ بہتری کی توقع نہ رکھیں, کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن کا نہ سوچیں, کوئی ریفارمز کا نہ سوچیں, یہ مور آف دا سیم ہوگا. اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ایک طرف انٹرنیشنلی آپ کی اتنی واہ واہ ہو رہی ہے, امریکہ سے لے کے چین تک سب ہمارے یار بظاہر نظر آتے ہیں, لیکن ہم ان سے اکنامکلی کوئی ایسی چیز ابھی تک نہیں نکال سکے جس سے ہم عوام کو کوئی سگنیفیکنٹ ریلیف دے سکیں. دھکے پہ ہم چلا رہے ہیں گاڑی کو, ٹھیک ہے, وہ بھی کریڈٹ دینا ہوگا, لیکن یہ جو ہے یہ کب تک دھکے پہ اس طرح کب تک چلے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو بھی مدد کر رہے ہیں دنیا کی, بالخصوص امریکہ ایران میڈیشن میں, وہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, نہ ستائش کی تمنا ہے نہ صلے کی پرواہ. اس کے عوض ہم ان سے اگر کہیں کہ یار دیکھو ہم اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کچھ ہماری معیشت کا بھی خیال کرو, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری غیرت اور انا جو ہے گوارا نہیں کرتی. ہاں ہماری انا اور غیرت جو ہے
بہت کچھ گوارا کرتی ہے لیکن کم از کم یہ گوارا نہیں کرتی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا چاہیے کوشش کر کے. ایک وقفہ لے لیں پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ذرا ہٹ کے میں اب چلتے ہیں میاں والی جہاں سے ہمارے اگلے کالر ہیں اکرام اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی، السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. میں اکرام اللہ میرا نام ہے جی. میں میاں والی سے صحافی ہوں، داؤد خیل سکندر آباد سے. جی سر جی، سب سے پہلے تو وسعت اللہ خان صاحب اور شاہ زیب گیلانی صاحب آپ کو اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پر بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ سر. میں تھوڑا سا ایک ایشو پہ بات کروں گا، ذرا پلیز میری یہ سر ذرا ایشو سن لیجئے گا. جو مطلب شہری میرے پاس آتے ہیں اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. سر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیمپ جو اغوان مہاجرین کیمپ تھے UNHCR کے ساتھ، جس میں پاکستانی جو مرد و خواتین سینکڑوں ملازمین کام کرتے تھے عرصہ دراز سے، اور وہ مختلف سرکردہ گریز میں کام کرتے رہے ہیں. تو حال ہی میں سر اغوان مہاجرین کیمپ ختم کر دیے گئے تھے، تو اغوان مہاجرین کو اپنے ملک واپس روانہ کر دیا گیا. تو ان پاکستانی مرد و خواتین ملازمین کو جو UNHCR کے ساتھ کام کرتے ہیں بغیر معاوضے کے سر ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا. تو سر کچھ چند ماہ پہلے میں نے اس حوالے سے آپ کے پروگرام میں بات کی تھی، تو کچھ تھوڑا سا مطلب ہے اس میں ہل جل ہوئی تھی. لیکن اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب چند ماہ سے یہ گاڑی جو چل پڑی تھی اب وہ پھر رک گئی ہے. اور UNHCR نے جو رقم دی تھی، کیونکہ یہ کمشنریٹ کا مسئلہ ہے اغوان کمشنریٹ کا، تو اب یہ رقم تو آ گئی ہے لیکن یہ ملازمین میں تقسیم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ ملازمین قسم پرسی کا شکار ہیں سر. تو اس حوالے سے سر ہماری ریکویسٹ ہے، اعلیٰ حکام اپیل ہے حکومت پاکستان سے بھی اور آپ سے بھی کہ آپ اپنے پروگرام کی توسط سے اس سلسلے میں سر بات کریں. ٹھیک ہے سر. تو یہ ہو سکتا ہے کوئی سن لے. شریف UNHCR کا مسئلہ لگ رہا ہے رائٹ، تو ہوپفلی they can address it. شریف ملک صاحب ہیں خوشاب سے. السلام علیکم سر. وائے صاحب 2 منٹ ہے سر آپ کے پاس. جی میں بالکل مختصر کروں گا. آج کل چونکہ بجٹ کے حوالے سے سارا پاکستان جو ہے بالخصوص عوام بہت پریشان ہے، تو ادھر سے آصف علی زرداری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو اور اپنی بیٹی کو جو ہے وہ گلگت بلتستان بھیجا ہوا ہے. وہاں پہ آئی تقریریں ہو رہی ہیں جیسا الیکشنوں میں ہوتی ہیں. اور ادھر ہمارے پنجاب میں ہماری چیف منسٹر صاحب ہیں. مجھے تو وہ پچھلے الیکشن والی باتیں یاد آ رہی ہیں جس الیکشن میں بلاول بھٹو صاحب نے اور اپنا محترمہ مریم نواز صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 300 یونٹ تک جب آپ کو بل آئے گا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ بل مریم نواز صاحبہ نے پے کر دیا ہے. لیکن اب تو جو ہے قریب جو ہے اپنا لائف لائن جو صارفین ہیں ان کی تو سبسڈی بھی ختم کی جا رہی ہے. وہ کیو آر کوڈ کا کہہ رہے ہیں کہ جی کیو آر کوڈ آپ کے بل کے اوپر دیا ہوا ہے. اب زیادہ تر صارفین جو ہے بجلی کے صارفین جو ہے ان کے پاس 2 اینڈرائڈ موبائل بھی نہیں ہے. وہ کیسے اس کو اسکین کریں گے؟ اور جو اسکین نہیں کرے گا وہ لائف لائن میں سے نکل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ سر دیکھیں ہر دفعہ جب بجٹ آتا ہے نا ہمیں ہر دفعہ روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. یقین کریں خدا کی قسم اب ٹی وی دیکھنے کو دل نہیں کرتا. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. موڈیز نے جناب ہماری ریٹنگ جو ہے وہ اچھی کر دی ہے. فلاں نے جو ہے اس نے بھی ہماری ریٹنگ اچھی کر. اگر ہمارے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں تو مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم اس کے باوجود ورلڈ بینک اور IMF سے قرضے مزید کیوں لیتے جا رہے ہیں اگر ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے؟ سر یہ بہت اہم سوال ہے جو کہ بالکل مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ عام آدمی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بیلنس آف ٹریڈ میں کیا ہو گیا، امپورٹ بڑھ گئی، ایکسپورٹ بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے لیے جو بھنڈی توری گوشت ہے وہ تو ظاہر ہے، اور روٹی سمیت روٹی دہی دودھ اس پہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ IMF کے ساتھ جو چلنا ہے اس کے فائدے دہی پہ کیا پڑ رہے ہیں، اور جو معاشی ترقی ہو رہی ہے اس سے بھنڈی کیوں سستی نہیں ہو رہی ہے. دس از ویری جینون پبلک کویسچن. انفارچونیٹلی ہمارا وقت ختم ہو گیا ورنہ آپ کی گفتگو سنتے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. منڈے کو بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.